سال پہلے ایک واقعہ نہیں تھا، بنانے کے پیسے کھا لیے. آج ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں روپے ایک دوسرے کھا گئے. ابھی اس مجلس سے بیٹھے ہوں گے. میرے پاس ایک دعا ہے، اگر بتاؤں تو وہ جس نے کھایا نا لا کے گھر میں دے گا، پھر پوچھنا نہیں کہ وہ دعا کیا ہے. آج کل یہ بڑی مشکل یہ ہو رہی ہے. سن لو غور سے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھولا، فرمایا ایمان کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا. بھائی امین صاحب نے اس ممبر پہ کہا چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے نظر نہ آئے، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. جاننا، قاری طیب صاحب فرماتے جاننا ایمان نہیں، پہچاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان ہے. اللہ ہمت دے. آج بول میرے میں تو ہمت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرواوے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر اللہ ہی کروائے گا. اب سنو بھائی اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجیے. ہو بھائی کیا نام آپ کا؟ اب ادھر ہی رہیے باہر، بالکل اندر نہ بیٹھے تھے، ادھر ہی بیٹھے باہر. آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر ہی بیٹھا. دیر سے آنے کے بعد آگے جانا ہے. سننا غور سے. ایمان آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا دل سے، اور غیب کی تصدیق کرنا دل سے، چاہے سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آئے اس کا نام ایمان نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مان رہے ہیں دل سے. یہ مولانا اللہ میاں خود امتحان لیتے ہیں اس کا، بڑے سخت طریقے پر لیں گے. یہ آج اس کو سن لینا. مولانا سعید خان صاحب نے ہم کو عجیب بات بتائی کہ خندق میں بھوک پیاس یہ امتحان نہیں ہے، اس کے اندر امتحان ہے. ہم چونک کے کیا فرمایا. مولانا نے 2 آیتیں پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. صدقے سے بڑھتا ہے، سود سے گھٹتا ہے. تم بتاؤ تمہارے جیب میں 100 روپے ہیں، 5 روپے صدقہ دیا، کتنا بچ گیا؟ جھوٹ بولے ہو. اللہ کے رسول فرما رہے گھٹتا نہیں. تم کہتے تو گھٹتا ہے. سب بولو جھوٹا ہے، بولو سب بولو. نہیں تم خود جھوٹے ہو، تم اس کو کیا بولو گے؟ دیکھو بولا نہیں جا رہا. حضور کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں مجمع. آپ کو عجیب بات بتاؤں، جھوٹے ہیں کہ نہیں ہم؟ بولو ہم جھوٹے ہیں، حضور سچے ہیں. حضور فرمایا صدقے سے گھٹتا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں گھٹتا ہے. دل سے بولنا پڑے گا. حضور کا فرمان حق، میرا دیکھنا غلط. یہ اللہ جانتے میں سے زور سے بول رہا ہوں یا زبان سے بول رہا ہوں. یہ یہاں دھوکہ چلے گا نہیں. میں تو بول رہا ہوں زور سے. اللہ کہہ رہے تیری زبان سے زور سے تھی، اندر اور تیرے زبان اور دل مل نہیں رہا تھا. کیا کرے گی قیامت کے دن؟ یہ لفاظی چلے گی، فلسفہ چلے گا، فساد بلاغت چلے گی. اللہ خود فیصلہ کریں گے. تیری زبان دل سے مل نہیں. اور انسان کتنا کمزور ہے. اللہ کے سامنے کہہ دے گا اللہ میں نے سچ کہا. اللہ نے کہا جھوٹ کہا تو نے. اللہ میاں سے کہنے کے معنی یہ ہیں اللہ میاں آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اس کو سزا اتنی بڑی دیں گے کہ جہنم میں سب سے پہلے اس کو بھیجو. مولانا یوسف صاحب کہتے ہیں مشرکین سے پہلے بھیجو. وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم بیان کرنے والے، سننے والے، وہاں کھل کے آ جائے گی پول. میں تو اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ ان سے نہ بنا. کھیل کود نہیں ہے تبلیغ، سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے شب جمعہ میں. دل سے ماننا پڑے گا. ہمارا دیکھنا غلط، حضور کو فرمانا. دوسری آیت مولانا سعید خان صاحب پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہود کے متعلق. اس وقت یہود شطرنج کھیل رہا ہے، مضبوط ہے کنگلا ہے. بولو سچ بولنا. مضبوط ہے دیکھو جھوٹ بول رہا ہے. سب بولو جھوٹ بول رہا ہے. یہ نہیں بولے ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں. دل سے ماننا ہوگا یہود ذلیل ہیں. اللہ کا فرمان ہے چاہے کروڑوں پتی ہوں خربوں پتی ہوں، ذلیل ہے، مسکین ہے. حقارت کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فرمان ہے. یہ آسان نہیں ہے امتحان. مولوی صاحب بیان ایمان کا بہت آسان ہے، لیکن بیان
ایمان آسان نہیں ہے. میں نے اسی لیے بولا آپ یہاں بیٹھو. جن کو سنانا ہے وہ یہاں بیٹھتے نہیں. وہ بیچارے کیا کریں دوسرے بیٹھے ہوئے, کیسے پڑھنے پڑے گی بات. سنو غور سے. یہ دو آیتیں پڑھتے تھے. ایمان آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا, غیب کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے, چاہے سمجھ میں نہ, اس کا نام ایمان ہے. اس کا امتحان صحابہ سے لیا گیا. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اب سننا امتحان. مولانا سید خان صاحب منظر کھینچتے ہیں. فرمایا خندق میں, ابھی ہم خندق سے ہو کر آئے, ابھی خندق میں عجیب ہو گیا, راستہ بھی کھل گیا, اندر 2 رکعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. عجیب ان کو سوجی, پہلے بند تھا نا, سب کھل گیا. سنو غور سے. خندق میں چٹان آئی, توڑا نہیں جا رہا تھا. صحابہ نے کہا رسول اللہ, تو اللہ نے, حضور نے میول کو پکڑا اور یہ آیت پڑھی. حدیث میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مارا زور سے, ایک چٹان کا ٹکڑا ٹوٹ گیا, اندر سے شعائیں نکلی. پھر مارا, پھر مارا. کہا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے دیکھا. کہا تم نے دیکھ لیا؟ کہا ہاں. کہا یہ روشنی تھی, اس میں دکھایا گیا کیسے و کس طرح تم فتح کرو گے. منافقین نے کہا دیکھو بھوک لگ رہی ہے, خوف اتنا ہے, اور سردی لگ رہی ہے, اوپر سے بول رہے کیسے و کس طرح. ما وعد اللہ ورسول اللہ غرورا, دھوکہ ہے. صحابہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو, صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. مولانا سید خان صاحب کہتے یہ امتحان تھا, بھوک پیاس امتحان نہیں تھا. اس حال میں بھی حضور کے فرمان کو, اللہ کے فرمان کو دل سے مانا. وہیں خبر آئی, 3 مدد, نظام غیبی حرکت میں آیا اور غیب سے مدد آ گئی. نئی ابن مسعود اسلام میں داخل ہوا, فرق بین یہود والمشرکین. اور اس کے بعد تیز ہوا چلی, تیز ہوا. اور جو ہوا مولانا چلی, عجیب بات ہے, جو ہوا چلی ابو سفیان کے دل میں خوف ڈالا, صحابہ کے دل میں سکینہ ڈالا. ایک ہی ہوا ہے. یہ امتحان تھا. غیب کی تصدیق کرتے ہی غیب سے مدد آئے گی, یاد رکھیو. یہ اس کو سیکھو. باتیں کرنے سے نہیں آئے گی مدد غیب کی. مدد ساتھ ہے, مدد ساتھ ہے. یہ کھیل کود ہے. یہ خدمت کہنا اللہ میں نے دھوکہ دیا, نعوذ باللہ من ذالک. ہم دھوکے میں ہیں, اللہ دھوکے میں نہیں آتے. تصدیق کرتے ہی غیب کی تصدیق, غیب کی مدد آ گئی. خوف امن سے بدل گیا. اور ٹھنڈی ہوا, جو صحابہ گئے تھے دیکھنے کے لیے, وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا مجھے گرمی لگنے لگی, تنور کے تندر. صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے ان کو سردی لگ رہی تھی. آنے کے بعد وہاں سید صاحب سے ان کو چادر دیا, پہلے چادر نہیں دی. یہ مولانا کا بیان ہے. حضرت مجھے بہت عرض کرنا ہے, ہم لفاظی سے نکلیں, اب حقیقت کو آنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ بولنا قبر میں کام نہیں دے گا. بہت پریشانی ہو جائے گی. ہم سمجھیں گے ہم یوں ہو گئے, ہم فنا ہو گئے. ہم ہو گئے نہیں, وہاں قبر میں پتہ لگے گا کہاں تک ایمان سیکھ کر گئے. مجھے تو اپنا اتنا ڈر لگ رہا, بھی میں آ رہا تھا راستے میں کہ اللہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں, مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تو جنت میں بھیج دے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے بڑھاپے میں. اب آج سنیما ایمان کا امتحان کیا تھا؟ مولوی صاحب, ایمان کا امتحان کیا تھا؟ یہ خوف اور بھوک امتحان نہیں تھا, اس کے اندر امتحان تھا کہ غیب کی تصدیق کرتے ہو مشاہدے کی. یاد رکھیو, میں علماء اکرام سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے, اور ہمارے پرانے حضرات سے, اس کی وجہ ہے کہ ان کے ہی پلے پڑ جائے تو بڑی بات ہے. یہ اگر لفاظی میں رہیں گے, پوری دنیا لفاظی میں رہے گی. ایک مرتبہ ایک مکرانی کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, موسیٰ اللہ میاں دیدار تو کراؤ. بولا تم دیدار نہیں کر سکتے. بولا دیدار جب کرایا کل ٹکا کر گر گئے.
ایسے جانور بول رہا تھا. یہ زبان ہے مسلمان کی. انبیاء کے متعلق یہ جملہ بولنا بازاری زبان یہاں بول رہے ہیں. کلیم اللہ تھے, اللہ سے بات کرنے والے. دو کلیم اللہ گزرے, ایک حضور تھے, ایک موسیٰ. مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں حضور حبیب اللہ تھے تو کلیم اللہ بھی تھے, حبیب اللہ بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. یہ میں نے خود ان سے سنا. ہمیں کوئی بھی کچی بات آپ کو نقل نہیں کریں گے. امتحان سب پہ گزرے گا. ابھی امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے. گھر گھر میں مصیبت آ رہی ہے, قرضے آ رہے ہیں, پیسے لوگ کھا رہے ہیں, پریشانی میں, قرضہ, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ غیب کی یقین کے ساتھ مانگنے تو اللہ حل کرے گا, یقین ہی کرے گا. حدیث میں آتا ہے اچانک سو کے اٹھے, تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھا. صحیح حدیث ہے بخاری کی, جو دعا مانگو قبول ہے, جو دعا مانگو. اس کے بعد 2 رکعت پڑھو, نماز پڑھو, قبل الصلاۃ, اس کی نماز یقینی قبول ہے. اتنی یقینی چیزیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ ہم اس لیے کہ یقین سب کر دیے ہیں. حیات صحابہ پڑھتے نہیں. پورا مجمع ہمارا, معافی چاہتا ہوں, حیات صحابہ سے محروم ہے. حیات صحابہ مولانا یوسف صاحب نے لکھی تھی تبلیغ والوں کے لیے. فرمایا مجھے جو کچھ کہنا تھا اس میں نے کہا, اور ہم پڑھتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا پڑھو مت. اس کے ذمہ قیامت کے دن بات آئے گی. حیات صحابہ پڑھو گے تمہیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام کی دعوت کیا تھی, حضور کی دعوت کیا تھی, ابوبکر صدیق کی دعوت کیا تھی. ہم تو دعوت دے ہی نہیں رہے. بھی اثر کے بعد بیان سنا.